بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق علیہ. محترم حضرات و مرد و خواتین، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ جمعہ کا دن نصیب فرمایا، یہ موقع عنایت فرمایا کہ پھر سے ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بات کو سنیں اور پھر ان باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ہم جو یہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع عنایت فرمایا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے بعد
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی انتھک کوششوں سے، جن کی انتھک محنتوں سے، کہ جنہوں نے دشمنوں سے صرف مار ہی نہیں کھائی، دشمنوں کی صرف گالیاں ہی نہیں سنی، بلکہ آپ نے ہر وہ ستم، ہر وہ ظلم جو بھی تاریخ میں ہو سکتا تھا، آسمان جس ظلم کو دیکھ سکتا تھا، زمین جس ظلم کو سہ نہیں سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اور آپ آج جس مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو لے کر اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کو پہلے یہ اطلاع دی جا چکی ہے کہ آج کے جمعے میں کس عنوان پر، کس ٹاپک پر، کس موضوع پر بات ہونے والی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ پہلے ہی سے جو ہے اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت ذہن بنا کر آئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ پہلے سے ذہن بنا کر آئے ہوں گے تو انشاءاللہ جو باتیں کہی جائے گی، جو باتیں سنی جائے گی، کہنے والا بھی عمل کر سکے گا، سننے والا بھی عمل کر سکے گا۔ چونکہ اگر کہنے والے کا ذہن بھی، سننے والے کا ذہن بھی، دونوں کا ذہن اگر آپس میں مطابقت رکھے، میں اگر بولتے جاؤں، آپ اگر ہاں کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی عمل کرنے میں آسانی ہوگی اور مجھے بھی عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو جو عنوان جو دیا گیا تھا وہ عنوان ہے تزکیہ نفس، عنوان ہے تزکیہ نفس۔ اس عنوان پر انشاءاللہ آج جو گفتگو کی جائے گی۔ محترم حضرات، یہ جو عنوان ہے تزکیہ نفس، یہ ایسا عنوان ہے جس پر بات کرنے کی آج صرف مسلمانوں ہی کو ضرورت نہیں ہے، آج صرف ہم کو ہی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو ہے ساری دنیا میں سیمینارز ہو رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کا ماننے والا، ہر طبقے کا ماننے والا، ہر زبان کو جاننے والا اس عنوان کو پڑھ رہا ہے، اس عنوان کے متعلق کتابیں خرید رہا ہے، اور اس عنوان کے متعلق صرف یہ خطبات ہی نہیں، صرف بیان ہی نہیں، بلکہ اس عنوان کے طور پر جو ہے امریکہ اور لندن جیسے ممالک میں، ان جیسے ممالک میں جو ہے اس موضوع پر بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اس پر جو ہے آج بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جس موضوع کو سننے کے لیے آئے ہیں، جس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے، یہ موضوع وہ موضوع نہیں ہے جو ہم عام طور پر سنتے ہیں اور چاہے تو عمل کر لیتے ہیں، چاہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے اور میرے چاہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسا عنوان ہے جو میری اور آپ کی کامیابی کے ضرورت کا مسئلہ ہے، دنیا کی بھی کامیابی کی ضرورت کا مسئلہ ہے، آخرت کی بھی کامیابی کا ضرورت کا مسئلہ ہے۔ آج جو دوسری قومیں اس موضوع پر بات کر رہی ہے، اس موضوع کو سن رہی ہے، اس موضوع پر کتابیں لکھ رہی ہیں، اس موضوع پر کتابیں بیچ رہی ہے، تو ان کا کانسیپٹ، ان کا مقصد، ان کا مطمع نظر، ان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے، ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس موضوع کے متعلق تعریفی ناحیت سے اس موضوع پر ہم جو روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں۔ تو موضوع کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ لفظ تزکیہ ایک ہے اور نفس الگ ہے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا، پاک اور صاف کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی کسان ہے، اس کو ایک جھاڑ اگانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے جہاں پر جھاڑ اگانا ہے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، پھر وہاں پر جو ہے ایک بیج لاتا ہے، بیج کو ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے پانی ڈالتا ہے اس میں، یا قدرتی طور پر بھی جو ہے بارش ہوئی تو جو ہے جھاڑ اگتا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ بہت ہی دیکھ بھال کے بعد، بہت ہی جو ہے رکھ رکھائی کے بعد وہ جھاڑ جو ہے ایک بڑا تن آور درخت ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تزکیہ۔ عربی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تزکیہ، پاک اور صاف کرنے کو۔ اب چونکہ تزکیہ کا لفظ یہاں پر نفس کے ساتھ بولا جا رہا ہے، الگ نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر تزکیہ کا لفظ نفس کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ نفس جو ہے جو ہمارے اندر روح ہے، جو ہمارے اندر روح ہے، جو ہمارے اندر ایک جان ہے، اس کو جو ہے عام طور پر نفس بولا جاتا ہے۔ ہمارا جو ظاہری جو ہے بدن ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، اس کو بھی نفس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن جو اندرونی ہماری روحانی جسمانی ہے اس کو جو ہے عام طور پر عربی زبان میں نفس بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو اندرونی جو طاقت ہے، ہماری جو اندرونی حیات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم جب سو جاتے ہیں تو اس حیات کو پورا اٹھا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نفس کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری اندرونی روحانی جسمانی طاقت ہے اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو اب بتائیے اس کا معنی کیا ہوا؟ تزکیہ نفس، مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی کہ جو ہماری اندروں جو ہمارے روحان ہے، جو روحانی ہے ہماری، جو ہمارا نفس ہے، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاک اور صاف کرنا ہے۔ ہم عام طور پر ماشاءاللہ جمعے کو جمعہ یا ہفتے میں بہت مرتبہ ہم جو ہے ہمارا باہری جو جسم ہے اس کو ہم پاک صاف کرتے ہیں، اس پر ہم جو ہے بہت سارے جو ہے ہم اس پر جو ہے چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کو پاک صاف رکھنے کی، اس کو مزین کرنے کی ہم بہت سی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم جانیں گے کہ ہمارا جو اندر کی روحانی جسمانی ہے، جو اندر کی روحانی طاقت ہے، اس کو جو ہے کیسے صاف کیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے آج جو ہماری اندرونی جو روحانی جو جسمانی جو ہے طاقت ہے وہ کیوں جو ہے گندہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ گندہ نہیں ہونے کے یا پھر اس کو صاف کرنے کے کیا جو ہے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ تزکیہ نفس کہتے ہیں جو ہمارے اندر روحانی ہے، جو اندر طاقت ہے، اس کو جو ہے صاف کرنا ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اب ہم اس کو دینی ناحیت سے، اسلامی ناحیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں، اسلام میں، شریعت میں تزکیہ نفس کی تربیت، اس کی جو ہے کیا اہمیت ہے، قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا، اللہ انبیاء کی سیرت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے متعلق کیا کہتی ہے، خود اللہ کے نبی کی سیرت اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اب ہم یہ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات کو دیکھیں گے کہ قرآنی آیات اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہم اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآنی آیات خود انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں رسول کیوں بھیجا؟ اس کا جواب بھی خود قرآن یہ دیتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا کہ رسول لوگوں کو یہ حکم دے دے، لوگوں کے سامنے یہ فرمان سنا دے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں سب سے جو ہے مومن باز رہے، انسان باز رہے۔ تو یہ جو ہے انبیاء کی دعوت تھی۔ تو تزکیہ نفس کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنا پہلا قدم توحید کی طرف بڑھائیں، شرک کو چھوڑیں۔ تو یہاں ہمارا سب سے پہلا تزکیہ نفس کا قدم جو ہے اٹھتا ہے۔ اگر ہم جو ہے شرک میں مبتلا ہوں، اپنی جگہ مشرک ہوں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی صدقات دے دیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس آیت کی روشنی میں اگر کوئی اتنے سارے عمل کر لے لیکن اس کا شرک جو کا تو باقی رہے، تو کیا اس کا تزکیہ نفس ہوا؟ کیا اس کے نفس کی تربیت ہوئی؟ ہرگز نہیں ہوئی۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں جو کچھ اس موضوع پر بولا جا رہا ہے، اس عنوان پر بولا جا رہا ہے، یا جو کوئی مسلمانوں کے علاوہ بول رہے ہیں، وہ سب کون لوگ ہیں؟ وہ مشرک ہیں یا کافر ہیں؟ ایسے لوگ بول رہے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ ان کا یہ بولنا، ان کا اتنے سیمینارز رکھنا، پروگرامز رکھنا کچھ فائدہ مند ہے؟ کچھ فائدہ مند نہیں ہے، رتی برابر بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ نہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے شاید ظاہری طور پر فائدہ مند دکھے ہمیں، لیکن آخرت میں تو یہ کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے تزکیہ نفس کی طرف تربیت نفس کی طرف اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم شرک کو چھوڑیں گے اور توحید کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دعوت انبیاء کو دے کر بھیجی تھی وہ دعوت یہی تھی کہ لوگوں کو یہ حکم دے دو کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں تم کو چھوڑنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو شرک کو چھوڑ دیا، اب ہم توحید کی طرف آ گئے، تو کیا اب ہمارا نفس کا تزکیہ ہو گیا؟ کیا ہم مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ اب ہم تو ماشاءاللہ جو ہے ہم تو جو ہے اہل حدیث ہو گئے، ہم توحید کو اپنا لیے، شرک کو چھوڑ دیے، الحمدللہ اپنے درگاہ جاتا تھا میں، نعرہ پھوڑتا تھا، تعویذہ بنتا تھا، اب الحمدللہ سب چھوڑ دیا میں، الحمدللہ توحید پرست ہوں میں، تو بیٹھ جائیں گھر میں؟
نفس کا تزکیہ ہو گیا، نفس کی تربیت ہو گئی. نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت ابھی نہیں ہوئی. ابھی بہت سے مراحل آپ کو طے کرنا ہے. ابھی بہت سی چیزیں آپ کے نفس پر آنے والی ہیں جو آپ کا نفس آپ کو وسوسے میں ڈالنے والا ہے، آپ کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان یہ بول کر دھوکے میں ڈال دے کہ تیرے کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تیرے کو صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے، تیرے کو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، ارے تو توحید پرست ہے، تو شرک کو چھوڑ دیا ہے، تو اتنا بڑا کام کر دیا ہے، اب تیرے کو نماز پڑھنا، صدقہ دینا یا روزے رکھنا یہ سب کیوں تیرے کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو اس ذریعے سے بھی جو شیطان ہم پر حملہ کر سکتا ہے. تو ابھی جو ہے نفس کی تربیت نہیں ہوئی، نفس کا تزکیہ ابھی نہیں ہوا. تو آگے بڑھتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، آپ کے مشن کے متعلق، آپ کی کیا ذمہ داری تھی اس کے متعلق اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے. سب سے پہلے قرآن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے مشن کے متعلق، آپ کی ذمہ داری کے متعلق جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بعد ایک ایسے رسول کو بھیج، عرب ہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور جو ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں سے اہم کام جو تھا وہ لوگوں کی تربیت کرنا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دوسری صورتوں میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے متعلق کیا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہاری دل کی گندگی کو دور کرتا ہے. محترم حضرات، یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے. دو آیتوں میں، دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. دو آیتوں میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی خود سے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک رسول بھیج، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کی ذمہ داری بتلاتے ہوئے تزکیہ نفس کو آخر میں ذکر کیا. کہاں ذکر کیا؟ آخر میں ذکر کیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تزکیہ نفس آخر میں نہیں ہونا چاہیے، نفس کا تزکیہ، نفس کی تربیت تو پہلے ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن آیت نازل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيكُمْ کو پہلے ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں وَيُزَكِّيكُمْ بعد میں ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تزکیہ پہلے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کر لے، وہ چاہے دین کا علم ہی کیوں نہ ہو، قرآن کا علم ہی کیوں نہ ہو، حدیث کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی نفس کی تربیت نہ ہوئی ہو، اس کی نفس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، تو وہ اس دین علم کو، وہ اس قرآن علم کو، احادیث کے علم کو دنیا کے عوض بیچ دے گا. دنیا خریدنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اس علم کو استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرا نبی تو جو ہے نبوت کے درجے پر فائز ہونے والا ہے، ساری دنیا اس کے سامنے جھکنے والی ہے، ساری دنیا اس کی نصیحت کو سننے والی ہے، ساری دنیا اس کے اوپر ایمان لانے والی ہے، تو میرا نبی تو جو ہے سب سے پہلے جو میرا نبی کا کام ہونا چاہیے وہ جو تزکیہ نفس ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ علم سے پہلے، تعلیم سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ نفس کا تزکیہ ہونا چاہیے. چلتے چلتے میں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ آج جو ہمارے پاس علم جو ہے بڑی جو ہے حد تک پھیلا ہوا ہے، ہم جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، نوجوان بچے
جو علم حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. الحمدللہ اپنی جگہ یہ بات بہت اچھی ہے, قابل تعریف ہے کہ آج کا نوجوان بیدار ہوا ہے, دین علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے علماء کرام کے پاس آ رہا ہے, احادیث سیکھ رہا ہے, قرآن سیکھ رہا ہے. لیکن جو ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے, مشکل یہ آ رہی ہے کہ ان نوجوانوں کا تزکیہ نفس نہیں ہو رہا ہے, نفس کی تربیت نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو یہ رہا ہے کہ جس علماء سے علم حاصل کر رہے ہیں, ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد انہی علماء کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا علم ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس علم تو آ گیا, بخاری کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, مسلم کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, ابو داؤد کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, ترمذی کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, نسائی کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, ابن ماجہ کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, قرآن کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, اللہ کا احکام کیا چیز ہے معلوم ہو گیا, صحابہ کیا تھے معلوم ہو گیا. لیکن جو چیز معلوم پہلے ہونا تھا وہ نہیں معلوم ہوئی. وہ چیز جو نہیں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ میرے نفس کا مجھ پر کیا حکم ہے, میرے نفس کی ذمہ داری مجھ پر کیا ہے. یہ چیز ہمیں نہیں معلوم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج خمیازہ خود علماء کرام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک جو ہے پرابلم تھی جو میں آپ کو ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس تزکیہ نفس کی ذمہ داری بتلاتے ہوئے, اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے بہت سی آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں حدیث پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کی شروعات اگر کہیں سے ہوتی ہے تو وہ نیت سے ہوتی ہے. تو جب دین میں نیت کی یہ اہمیت ہے, جب ہر جو ہے عمل کی شروعات نیت سے ہو رہی ہے, تو آپ مجھے بتلائیے کہ جو عمل کی شروعات نیت سے ہو رہی ہے تو کیا نیت کا تزکیہ کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا نیت کی تربیت کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر ہم نیت کا تزکیہ نہیں کریں گے, نیت کی تربیت اگر نہیں کریں گے, تو جو عمل بھی ہمارے نیت سے شروع ہو, چاہے وہ نماز کا عمل ہو, چاہے وہ صدقے کا عمل ہو, چاہے وہ زکوٰۃ کا عمل ہو, چاہے وہ حج کا عمل ہو, جو کچھ بھی اچھا عمل ہو, اگر نفس کے تربیت کے بغیر نفس کی تزکیے کے بغیر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا عمل یا تو غرور کی بنیاد پر ہوگا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے میں حج کو جا رہا ہوں, یا تو ہمارا عمل تکبر کی بنیاد پر ہوگا, ریاکاری کی بنیاد پر ہوگا کہ 4 آدمی دے رہے ہیں رکعت لمبی کر دو. تو ان بنیادوں پر ہماری نمازیں ہوں گی, ان چیزوں پر ہماری نمازیں ہوں گی. اگر ہم جو ہے نفس کی تربیت کو دیکھے بغیر, اس کو خاطر میں لائے بغیر آگے بڑھ جائیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس سال میں دی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں دی گئی. مگر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں دی جا رہی ہے, مگر آپ کے نفس کا تزکیہ 4 سال کی عمر میں ہو رہا ہے. آپ کے نفس کی تربیت 4 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. فرشتے آتے ہیں, آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں, آپ کے سینے سے دل کو نکالتے ہیں, آپ زمزم لیتے ہیں, اس زمزم سے آپ کے سینے کو دھوتے ہیں, اور پاک کو صاف کرنے کے بعد اس دل کو پھر آپ کے سینے میں رکھ دیتے ہیں. تو بتائیے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو آگے چل کے نبوت پر فائز ہونے والا ہے, جس بڑے مشن کو, دعوتی مشن کو جو آگے لے کر چلنے والا ہے, اس کا نفس تو کیا ہو, بچپن ہی میں صحیح ہو جائے. تو میں اور آپ اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کا دل تو بچپن ہی میں صاف کر دیا گیا تھا, مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں, اس نبی کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں, مگر میرے اور آپ کے نفس کا یہ حال ہے کہ جب ہم اس دعوتی مشن میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا گرانے لگتے ہیں. تو کیا یہ نفس کی تربیت ہے؟ تو کیا یہ دعوتی کام ہے؟ کیا یہ نبیوں والا کام ہے؟ کیا یہ نبی کی امتی ہونے پر فخر والا کام ہے؟ ہرگز نہیں. نبی کا پھر جو ہے سینہ چاک کیا گیا, دوبارہ نبی کا سینہ چاک کیا گیا, دوبارہ نبی کے سینے کو نکالا گیا, پھر نبی کے سینے کو دھویا گیا. وہ رات تھی شب معراج کی رات تھی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں میں لے جایا جا رہا تھا. صرف جو ہے اس بات پر آپ کا سینہ چاک نہیں کیا گیا, صرف اس بات پر آپ کا سینہ نہیں دھویا گیا کہ آپ جو ہے آسمانوں کے سفر کے لیے آ رہے ہیں. آپ کا سینہ تو اس بات پر دھویا گیا, آپ کے نفس کا تزکیہ اس بات پر کیا گیا کہ آپ وہاں آ کر جنت کی سیر کرنے والے ہیں, آپ وہاں آ کر جنتوں کو دیکھنے والے ہیں کہ کون سا عمل کرنے والا شخص جنت میں ہوگا. آپ کا سفر وہاں جنت کا سفر تھا. تو جنت میں داخلے کے لیے میرے اور آپ کے نبی
جو تمام انبیاء میں افضل، جو تمام انسانوں کے سردار، جو تمام انسانوں کے آقا، اس نبی کے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، جس کا گناہ نہ آگے، جس کا گناہ نہ پیچھے۔ اگر وہ آنکھ اٹھائے تو فرشتے زمین پر آ جائیں، اگر وہ زمین کو دیکھے تو پتھر اسے سلام کرے۔ اس نبی کے سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، اس نبی کے سینے کو دوبارہ چاک کیا جا رہا ہے، پھر اس نبی کو جو ہے جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اور میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نبی کی امتی ہیں، توحید پرست ہیں، مرتے ڈیرے جنت چلے جائیں گے۔ مرتے ڈیرے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں۔ کیسے جائیں گے؟ دل میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ دل میں حسد بھرا ہوا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ دل میں بغض بھرا ہوا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتا، تو ہم جنت میں کہاں سے جائیں گے جب ایک نبی کو، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے لیے آپ کے سینے کو صاف کیا گیا، تو ہم اپنے سینے میں دنیا بھر کے گناہ رکھ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم نہیں جائیں گے میرے بھائیوں۔ سینہ صاف کرنا چاہیے، تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو دل ہے یہ گندا کیوں ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ جانا کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کیا ہے، اب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا جو دل ہے وہ آخر گندا کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ اپنے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت یعنی جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے دل میں نہیں، کوئی شرک اس کے دل میں نہیں، کوئی برائی اس کے دل میں نہیں۔ لیکن جب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف آتا ہے، ادھیڑ عمر کی طرف آتا ہے، بڑھاپے کی طرف آتا ہے، تو اس کا دل گندگیوں سے اس طرح جو ہے بالکل کالا ہو جاتا ہے کہ حدیث کے مطابق یا تو گول دائرہ ہوتا ہے یا اس سے بڑا ہوتا ہے، یا اگر اور گنہگار ہے تو پھر بالکل کالا ہی ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر ہمارا دل گندا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمارے دل کو گندا کرنے والی وہ ہے دنیا کی محبت، وہ ہے دنیا کی محبت۔ آج دیکھیے آپ کہ انسان دوڑ رہا ہے، انسان بھاگ رہا ہے، ترقی کی طرف بھاگ رہا ہے، بلندی کی طرف بھاگ رہا ہے، نیک نامی کی طرف بھاگ رہا ہے، شہرت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو کیا یہ نیک نامی، یہ شہرت، یہ بلندی آخرت کے لیے ہے؟ یہ اس کی دوڑ آخرت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ دوڑ اس کی آخرت کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوڑ اس کی اس لیے نہیں ہے کہ کل کے دن جو زندگی آنے والی ہے وہ کامیاب ہو جائے، بلکہ اس کی دوڑ یہ سراسر اس لیے ہے کہ ساری دنیا جس چیز کی طرف بھاگ رہی ہے، ساری دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کو بڑا سمجھ رہی ہے کہ اگر فلاں چیز فلاں آدمی کے پاس ہے تو دنیا کا بڑا انسان ہے، معاشرے کا اچھا انسان ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف انسان بھاگے جا رہا ہے، اور تب تک بھاگتا رہتا ہے، تب تک اسے فلاں آدمی کو آدمی مل کر یہ نہ کہہ دے ماشاءاللہ آپ تو بڑے آدمی بن گئے، تب تک بھاگتا رہتا ہے، تب تک معاشرہ اسے بڑا نہ کہہ دے، نیک نامی اس کو نہ مل جائے، تب تک بھاگتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ بھاگنا، اس کا یہ دوڑ لگانا آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر کل مرنے کے بعد زندگی کے اعتبار سے دیکھیں، اگر کچھ فائدہ مند نہیں ہے، بے سود ہے۔ تو دنیا کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ ہم جو ہے بس دنیا ہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ ہزاروں تمنا ایسی کہ ایک تمنا ہوتی جائے تو پھر دوسری تمنا کی جو ہے ہمیں خواہش لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ہوگا کیا؟ اگر دنیا کی محبت ہمارے اندر بیٹھ جائے گی تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا، ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، یہ ایک ایسا مرکز ہے کہ ساری چیزیں اس میں آ کر کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا دل ہی کمزور ہو جائے گا، جب ہمارا نفس ہی کمزور ہو جائے گا، تو اب بتائیے کہ ہم کیا جو ہے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا ہم دشمن کو جواب دے سکیں گے؟ آج ہم پر ہماری یہ شکایت ہے کہ آج مسلمانوں پر ہر طرح سے الغار ہو رہی ہے، ہر طرف سے جو ہے ہر کوئی ان پر غلبہ حاصل کر رہا ہے، ہر کوئی ان پر حملہ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب چیز چھوٹی ہو بالکل نکمی ہو تو ہر کوئی اس پر حملہ کرے گا ہی، ہر کوئی اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا ہی۔ اگر ہم اپنی جگہ نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنی جگہ ہم طاقتور ہو جائیں گے، ہم قوت والے ہو جائیں گے، تو بتائیے کون ہم پر حملہ کرے گا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تدعى علیکم کما تدعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت سی امتیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگے،
تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری جو حیثیت ہوگی طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، تو وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگی۔ سمندر کا جھاگ دکھنے تو بہت زیادہ دکھتا ہے، لیکن جو اس کی قوت اور طاقت کچھ نہیں ہوتی ہے کہ انگلی رکھ دو آپ وہ بالکل جو ہے ہٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہماری حالت ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ پھر صحابہ اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہن کی وجہ سے ہوگا، یہ وہن کی وجہ سے ہوگا۔ یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چاہنے لگے، دنیا کے پیچھے پڑے، موت سے بھاگنے لگے، دنیا کے پیچھے پڑے اور موت سے بھاگنے لگے، یہ وہن ہے۔ تو دنیا کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو تزکیے نفس سے ہم کو روک دیتی ہے۔ اور دوسری چیز معاشرے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جو ہمارے نفس کو گندی ہے، خاص کر ہماری نوجوان نسل کے ذہن کو بالکل گندا کر رہی ہے، تزکیے کو بالکل گندا کر رہی ہے، نفس کو بالکل جو ہے خراب کر رہی ہے، وہ ہے ہمارا میڈیا، وہ ہے ہمارا میڈیا۔ آپ جو ہے الیکٹرانک میڈیا لیجئے، سوشل میڈیا لیجئے، پرنٹ میڈیا لیجئے، جو میڈیا بھی آپ لے لیجئے، یہ بالکل جو ہے نوجوانوں کی نسل کو بگاڑنے میں، نوجوانوں کی نسل کو خراب کرنے میں یہ بالکل آگے آگے ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو آگے آگے ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس سے بھی آگے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم ان خراب چیزوں سے رک سکتے ہیں، ہم اس سے باز آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کا کیا حکم ہے۔ تو یہ چیز تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، میڈیا تو بالکل عام ہے۔ جہاں تک جو ہے پرنٹ میڈیا کی بات ہے، تقریباً ایک آپ جو ہے 5-6 سال پہلے کا پیپر اٹھا کر دیکھیے، کوئی سا بھی جو نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیے یا کون سا یہ پیپر اٹھا کر دیکھیے آپ، کہ آج سے 5-6 سال پہلے وہ باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ تصاویر نہیں ہوا کرتی تھی جو آج جو ہے اردو اخبارات میں بھی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں، ایسی تصاویر آ رہی ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری نوجوان نسل کو یا پھر جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کے ذہن پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے، ان کے نفس پر کہیں نہ کہیں حملہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نفس کے تزکیے کا مسئلہ ہے وہ ہم اس سے بالکل پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میدان میں آ کر جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان چیزوں کو ہم چھانٹیں اور ہم اپنی قوم میں ایسی چیزوں کو لے کر آئیں جو چیزیں قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ہم ایسی چیزوں کو لے کر آئیں۔ اور دوسری بات جو چیز بالکل معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ اب ہم تو جو ہے میڈیا میں اترنا، پھر اس کو جو ہے آگے بڑھانا، یہ تو بہت بڑی کام ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایک جو ہے اصول ہونا چاہیے، کوئی ایک قاعدہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے ان برائیوں سے بچ سکے۔ تو بہترین اصول قرآن یہ دیتا ہے، قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین سے کہہ دو کہ یغضوا ابصارهم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومنین سے کہہ دو ویحفظوا فروجهم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب یہ جو دو چیزیں ہم کرنے لگیں گے تو اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ ذالک ازکی لهم، یہ چیز تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے بہتر ہے، یہ چیز تمہارے نفس کے تزکیے کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم جو ہے کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنی بھی صدقات دے دیں، کتنے بھی نیک اعمال کر لیں، لیکن ہم جیسی مسجد کے باہر نکلے ان چیزوں کو ہم جو ہے بچے نہ، ان چیزوں سے اجتناب نہ کریں جو اصول قرآن نے دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان اصول پر نہ چلیں تو پھر ہمارے افکار پر مار پڑتی ہے، ہمارے نفس پر مار پڑتی ہے اور ہم اندرونی طور پر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز رہی۔ اور ایک چیز جو ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ محترم حضرات، ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج انسان ہر ایک کے خلاف جاتا ہے، آج انسان ہر ایک کے خلاف جاتا ہے، جماعت کے خلاف جاتی ہے، فرد بھی جماعت کے خلاف جاتا ہے، عالم کے خلاف جاتا ہے، عام آدمی کے خلاف جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے خلاف نہیں جاتا تو وہ اپنے آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ جس دن اگر ہم اپنے آپ کے خلاف چلے جائیں گے اسی دن ہماری اصلاح ہو جائے گی، پھر ہمیں اس خطبے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس بیان کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم بہتوں کے خلاف جاتے ہیں، ارے انہوں ایسا کر دیے، انہوں ویسا بول دیے، انہوں ایسا کر دیے، میں کیسا کر دیا، میں کیسا بول دیا، میں کیوں ایسا ہوں، میں کیوں اعمال نہیں کرتا، میں کیوں نماز نہیں پڑھتا، میں کیوں دوسروں پر عیب لگاتا ہوں، میں اپنے آپ پر کیوں عیب نہیں لگاتا۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے۔ جس دن ہم اپنے نفس کے خلاف چلے جائیں گے اس دن انشاءاللہ ہماری اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔
تو یہ نفس کے تزکیے کے لیے بہت ہی اہم اصول ہے کہ آپ ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہو، آپ جو کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اذان ہو رہی ہے، باہر جا رہا ہے، آپ یہ مت کہیے کہ دیکھو اذان ہو رہی ہے باہر جا رہا ہے، کیا معلوم دوسری مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا. آپ یہ سوچو کہ بھائی اذان ہو رہا ہے، میں بھی تو جا رہا ہوں، میں بھی تو باہر جا رہا ہوں. آپ ہر بات کو اپنے پر لیجئے، آپ اپنی اصلاح کی سوچئے، معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. آج ہم بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، عنوان رکھتے ہیں معاشرے کی اصلاح، لیکن کوئی عنوان نہیں ہوتا ہمارے پوسٹرز میں، ہمارے خطبات میں، ہمارے بیانوں میں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی اصلاح، یہ کبھی نہیں ہوتا. کبھی ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کر لیں تو معاشرے کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، بیوی بچوں کی اصلاح، ہر ایک کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور یہاں تک تو دو باتیں ہو گئی، وقت بھی ہو رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ اب یہاں تک تو ہم نے باتیں سن لی کہ تزکیے کی اہمیت کیا تھی، ہمارا نفس جو ہے کیوں گندا ہوتا ہے، یہ باتیں بھی ہم نے سن لی. اب آخری بات یہ ہے کہ ہم کو عمل کرنا ہے، ہم کو اب اپنا نفس کیا صاف کرنا ہے، اپنا نفس جو ہے صاف کرنا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے ہم کو. تو جو ہے کیسے کیا جائے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی کام، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، کوئی بھی کام اسی وقت ہوتا ہے جب ہم جو ہے پختہ ارادہ کر لیں. جب ہم جو ہے پختہ ارادہ کر لیں. پختہ ارادے کے لیے آپ جو ہے اس شخص سے پوچھئے جو بچپن میں تو غریب ہوتا ہے، جوانی کی عمر میں غریب ہوتا ہے، لیکن جب دولت کمانے کی شوق کو لگ جاتی ہے، دولت کمانے کی خواہش کو ہو جاتی ہے، تو وہ کس طرح دولت کماتا ہے. اس سے آپ پوچھئے کہ دولت کی خواہش کیا ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پر خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر ارادے کی بات کر رہا ہوں. خواہش اور ارادے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خواہش انسان کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے. خواہش انسان اگر ضرورت ہے تو کر لے گا خواہش، اگر وہ چیزیں نہیں آئیں جس کی وجہ سے خواہش پوری ہوتی ہے تو خواہش پوری نہیں کرے گا. لیکن ایک ارادہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اگر ارادے کی ٹھان لے کہ میں یہ کر کے رہوں گا، تو ایک ارادہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ضرور کر کے رہے گا. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، ارادے کی صورت میں اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ارادہ کر لے اور اس کو پورا کرے، تو آپ کسی کو مت دیکھیے. آپ 1400 سال پہلے جائیے، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں جو ہے اس دعوت کو صرف اپنے تک نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اس دعوت کو ساری قوم تک، سارے عرب تک، ساری دنیا تک، ساری انسانیت تک پہنچاؤں گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا ارادہ مختصر سے 23 سال میں پورا ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس کو کہتے ہیں ارادے کی قوت. تو میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا ارادہ ایسا تھا. تو آخری نصیحت میری یہی ہے کہ آپ اب تک جتنے باتیں سنے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ارادہ اپنے اندر پورا کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ کو اس راستے میں مدد فرمائے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.